بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات، تذکرہ عشر مبشرہ کے عنوان سے یہ مبارک سلسلہ جو کئی دنوں سے چل رہا ہے، اس میں ہم سب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہیں دنیا ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی خوشخبریاں سنائی گئیں، ان صحابہ کی سیرتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ آخر ان کی عملی زندگی میں وہ کون سی ایسی صفات تھیں، وہ کون سی ایسی قربانیاں تھیں، اور وہ کون سے ایسے کارنامے تھے کہ جن قربانیوں اور کارناموں کے سبب انہیں یہ اعزاز ملا کہ جیتے جی دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارتیں سنائی گئیں. اور جیسا کہ ہم نے پہلے دن بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دراصل یہ جماعت اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھی. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی رسالت اور عمومی نبوت تھی کہ آپ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور آپ کے پیغام کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا تھا، اور آپ کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے کے لیے باصلاحیت افراد کی ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شکل میں اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باصلاحیت افراد عطا کر دیے جو اس قابل تھی جماعت کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جائے. جیسا کہ ہم ہر صحابی کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، ہر صحابی کے اندر
کوئی نہ کوئی ایک انقلابی صفت ہوتی ہے، نمایاں وصف ہوتا ہے۔ ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی خصوصیت دوسرے صحابی سے ممتاز کرتی نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کی جماعت اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھی اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے کے لیے، اور تبلیغ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ قدم بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر اس مبارک جماعت کا انتخاب کیا تھا۔ حضرات، ہم نے اپنے پچھلے محاضرات میں عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ کے حالات زندگی سن لیے ہیں، خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین کے بعد کل کے درس میں صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج جس صحابی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی ایک نمایاں اور جلیل القدر صحابی ہیں، زبیر بن عوام القرشی الہاشمی رضی اللہ عنہ، جو ابو عبداللہ کی کنیت سے جانے جاتے تھے، اور جن کے خلقی اوصاف میں خاص طور پر یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ پیدائشی طور پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے طویل القامت تھے، بڑے لمبے تھے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ اگر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھیں، سواری پر بیٹھنے کے باوجود ان کے قدم زمین سے لگتے تھے۔ ایسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے طویل القامت تھے۔ تو اپنے خلقی اوصاف میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ طبقہ صحابہ میں اس حیثیت سے جانے جاتے ہیں کہ وہ بڑا لمبا قد رکھتے تھے، اور قد جتنا لمبا تھا ان کی عظمت بھی اور ان کی شان و شوکت بھی اتنی ہی بلند تھی۔ یہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پھوپھی زاد بھائی لگتے تھے۔ پیارے نبی کی پھوپھی تھیں صفیہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت حمزہ کی بہن تھیں، حضرت صفیہ کے بیٹے تھے۔ اس طرح پیارے نبی کے سگے پھوپھی زاد بھائی ہوئے، اور ان کا رشتہ پیارے نبی کے ساتھ اس وقت مزید گہرا ہو گیا جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ تو حضرت زبیر جو پہلے پیارے نبی کے پھوپھی زاد بھائی تھے، بعد میں پیارے نبی کے ہمزلف بن گئے اور پیارے نبی کے ساڑو ہو گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کی ولادت اور ان کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت و رسالت سے چند سال پہلے ہوئی، اور حضرت زبیر ابھی صرف اور صرف 8 سال کے تھے کہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے کلمہ پڑھا، اور صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنتیں اور کوششیں اللہ کے فضل کے بعد ان کے قبول اسلام کا سبب بنی۔ جیسا کہ ہم نے حضرت ابو بکر کی سیرت میں بتایا تھا، حضرت ابو بکر کی بہت بڑی منقبت یہ کہ ابو بکر کی دعوت پر بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ ایمان لے آئے، جنہیں آج ہم کبار صحابہ کہتے ہیں، عظیم صحابہ میں شمار کرتے ہیں۔ ان میں سے بڑی تعداد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کرنے پر اور حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائی تھی۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا شمار بھی انہی خوش نصیبوں میں ہوتا ہے، اور جیسے مکے میں معمول تھا، ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے جرم میں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں، ستایا جاتا تھا۔ تو حضرت زبیر کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کا اپنا چچا تھا جو حضرت زبیر پہ ستم ڈھاتا تھا، ظلم کرتا تھا اور مطالبہ کرتا کہ اسلام چھوڑ دو، دین چھوڑ دو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کسی بھی قیمت دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ حضرت عثمان کی طرح ان کا چچا بھی انہیں بہت ستاتا تھا، حصیر میں لپیٹ کر لٹکا دیتا تھا اور نیچے سے دھواں دیتا تھا اور کہتا کہ اسلام چھوڑو۔ یہ کمسن صحابی، یہ کمسن اور کم عمر صحابی جو ابھی بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے، اللہ اکبر، اپنے چچا کی اذیتوں پہ صبر کرتے تھے۔ اور حضرات، جو صدق دل سے کلمہ پڑھتا ہے، سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ جرأت
اور وہ صبر عطا کر دیتا ہے کہ ستانے والے ستا کے تھک جاتے ہیں، ظلم کرنے والے ظلم کر کے تھک جاتے ہیں، پریشان کرنے والے انہیں پریشان کر کے تھک جاتے ہیں، مگر یہ ظلم سہتے سہتے کبھی تھکتے نہیں۔ اللہ کی جانب سے یہ حوصلہ انہیں ملتا ہے۔ یہ کمسن صحابی اپنے چچا کے ظلم و ستم کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، مگر کبھی چچا سے یہ نہیں کہا کہ ہاں محمد کے دین کے ساتھ میں کفر کرتا ہوں، ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اور حضرات ان اذیتوں کے ساتھ ساتھ مکی زندگی میں ایمان لانے والے صحابہ نے جس طرح سے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو بھی شرف حاصل ہوا کہ دونوں ہجرتیں انہوں نے کی۔ پہلے تو حبشہ گئے، اور پھر جب صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں سے پھر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے مدینہ بھی ہجرت کی۔ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا شمار ان 6 صحابہ میں ہوتا ہے جن صحابہ کو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے بحیثیت ایک کمیٹی کے نامزد کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ان 6 افراد میں سے کوئی ایک ہوگا، یہ 6 افراد مل کر طے کر لیں۔ تو ان 6 افراد میں حضرت زبیر ابن عوام کی شمولیت ان کے مقام اور مرتبے کو بتاتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی فضیلت اور ایک بہت بڑی منقبت یہ بھی ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ کے فرشتے آئے تھے، فرشتوں نے باقاعدہ شرکت کی تھی جنگ میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں یہ کافر کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اسے مارنے کے لیے، اور ابھی میں نے تلوار اٹھائی تھی، میں نے دیکھا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو کر گر پڑا اور مجھے نظر نہیں آیا کہ مارنے والا کون تھا۔ اور بدر کے قیدیوں میں سے ایک کافر نے کہا تھا مسلمانوں سے، وہ شخص کہاں ہے جس نے مجھے گرفتار کیا تھا؟ وہ تو تمہارے درمیان مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یعنی فرشتے نے گرفتار کیا تھا۔ قرآن مجید میں بھی یہ مضمون بہرحال موجود ہے۔ ملائکہ نے بدر میں شرکت کی تھی، فرشتوں نے بدر میں شرکت کی تھی۔ اس حوالے سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی منقبت یہ ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ جب بدر میں شریک ہوئے تھے تو اپنے سر پہ انہوں نے امامہ باندھ رکھا تھا، پیلے رنگ کا، زرد رنگ کا۔ اللہ آسمان سے اللہ نے فرشتے بھیجے، فرشتے بھی بیائن ہی ویسا ہی امامہ باندھے ہوئے تھے، اسی رنگ کا، اسی کلر کا، جس رنگ اور جس کلر کا امامہ کہ جنگ بدر میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ باندھے ہوئے تھے۔ اور ایک روایت میں جبریل امین کے سلسلے میں آتا ہے کہ جبریل امین آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی روپ میں بھی آتے تھے، دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ بدر کے دن کہا جاتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے روپ میں اور ان کی ظاہری شکل و صورت میں جو ہے جبریل امین بدر میں تشریف لائے تھے۔ یہ یقیناً زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی منقبت ہے۔ حضرات زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اسلامی تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جس صحابی کی تلوار نیام سے باہر آئی وہ یہی صحابی ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے جنہوں نے تلوار نیام سے باہر نکالی وہ یہی صحابی ہیں۔ مکے میں تو خیر جنگ کا ماحول نہ تھا، لڑائی کی صورتحال نہ تھی، مدینے میں سب کی تلواریں باہر آئیں۔ مکے میں جب حضرت زبیر صرف 12 سال کے تھے، انہیں کلمہ پڑھے ہوئے 4 سال گزرے تھے، ایک واقعہ یہ ہوا کہ خبر مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ پیارے نبی کو کسی دشمن نے نقصان پہنچا دیا ہے۔ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ پیارے نبی کو کوئی دشمن اچک لے گیا ہے۔ اور یہ خبر جب حضرت زبیر نے سنی رضی اللہ عنہ، تلوار نکال لی، اپنی تلوار بے نیام کر لی اور بے نیام تلوار لے کر ڈھونڈنے کے لیے نکلے کون ہے وہ شخص اور کہاں ہے وہ شخص۔ دیکھا کہ پیارے نبی سامنے سے آ رہے ہیں، غلط خبر تھی، پیارے نبی سامنے سے آ رہے ہیں۔ پیارے نبی نے پوچھا زبیر کہاں جا رہے ہو؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی پتہ چلا کہ کسی دشمن نے آپ کو نقصان پہنچانا چاہا تو میں نے اس ارادے سے تلوار باہر نکالی تھی کہ آج میں اس کا خاتمہ کر کے رکھوں گا۔ 12 سال کے کمسن صحابی
نبی کے تعلق سے کیسا جذبہ رکھتے ہیں، کیسی محبت رکھتے ہیں، اور کیسا سبحان اللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیسا ان کا جذبہ غیرت ہے۔ اسی لیے حضرات اس صحابی کو پیارے نبی نے یہ لقب عطا کیا، یہ اعزاز عطا کیا کہ زبیر میرے حواری ہیں۔ طبقہ صحابہ میں یہ لقب کسی کو نہیں ملا، طبقہ صحابہ میں یہ ٹائٹل اور لقب کسی کو نہیں ملا۔ حواری، حواری کسے کہتے ہیں؟ حواری کہتے ہیں مخلص دوست کو کہتے ہیں، مخلص ساتھی کو کہتے ہیں، جو ہر ضرورت کے موقع پہ مدد کے لیے حاضر رہتا ہے، اس کو حواری کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھی تھے، جو صبح و شام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور ان کے دین کی تبلیغ کرتے۔ قرآن نے ان ساتھیوں کو حواری کا ٹائٹل دیا، حواریون۔ تو پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ہر نبی کے حواری ہوا کرتے ہیں، ہر نبی کے حواری ہوا کرتے ہیں، اور میرے حواری جو ہے زبیر ابن عوام ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعزاز کا عطا کیا تھا ٹائٹل اور لقب۔ جب غزوہ خندق ہوئی، خندق کی جنگ ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ خندق کی جنگ میں مشرکین تقریباً 10 سے 12 ہزار کی تعداد میں آ گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے مدینے سے تھوڑا باہر نکل کے، جہاں خندق کی شکل میں گڑھا کھودا گیا تھا۔ اور عین اس حالت میں یہ ہوا اس وقت کہ پیچھے مدینے میں جو بنو قریظہ کے یہودی تھے، بنو قریظہ کے یہودی نے غداری کر دی۔ اب پیارے نبی اور مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کی گھڑی تھی کہ آخر ان کافروں کا مقابلہ کریں جو سامنے کھڑے ہیں، یا پھر پیچھے رہنے والے یہودیوں کا مقابلہ کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے ماحول ایسے ہو گیا جیسے مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آ چکے ہوں اور بس پسنا باقی ہو۔ آگے جو ہے کافروں کا 10-12 ہزار کا لشکر اور پیچھے بنو قریظہ کے یہودی۔ قرآن مجید نے یہ اس جنگ کا اور اس وقت صحابہ کی جو صورتحال ہوئی اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ کہا کہ مسلمانوں یاد کرو جب تمہارا دشمن تمہارے اوپر سے آ گیا تھا، تمہارے نیچے سے آ گیا تھا، تمہاری نگاہیں پتھرا گئیں، کلیجے موکو آ گئے اور مسلمان جھنجھوڑ دیے گئے، اور اللہ کے سلسلے میں تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ بڑی آزمائش کی گھڑی تھی۔ اس آزمائش کی گھڑی میں پیارے نبی نے جاسوسی کے لیے کہا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کے پاس جائے اور بنو قریظہ کے حالات کا جائزہ لے کر میرے پاس آئے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں 3 مرتبہ پیارے نبی نے پوچھا۔ بڑی نازک مہم تھی، اور اس نازک مہم میں 3 مرتبہ پیارے نبی کے سوال پر حضرت زبیر ابن عوام نے کہا کہ میں جاؤں گا اللہ کے نبی، اور میں حالات کی خبر لاؤں گا، دیکھوں گا کہ بنو قریظہ کس حالت میں، کس پوزیشن میں کیا کر رہے ہیں اور کیا وہ تیاریاں ان کی ہو رہی ہیں۔ 3 مرتبہ پیارے نبی کے کہنے پر 3 مرتبہ زبیر ابن عوام آگے بڑھ کر آئے۔ اس دن پیارے نبی نے فرمایا تھا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میری امت کے میرے حواری جو ہے یہ زبیر ابن عوام ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق اسی دن کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن عوام سے کہا تھا فداک ابی و امی، فداک ابی و امی، کہا کہ زبیر میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو، میرے ماں باپ تم پہ فدا ہو۔ پیارے نبی نے کسی صحابی کو ایسا نہیں کہا، ایک ساتھ یہ نہیں کہا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کے سلسلے میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز زبیر ابن عوام کو دیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو زبیر ابن عوام۔ تو حضرات یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے لیے۔ بڑے بہادر صحابی تھے، اور ان کی شجاعت اور ان کی بہادری کا ایک بہت بڑا ثبوت مدنی زندگی میں یہ نظر آتا ہے۔ غزوہ احد ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کا خاتمہ کیسا ہوا۔
غزوہ احد کا خاتمہ یہ ایسے ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، پیارے نبی کی ایک سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، آپ کا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ جبل الرمات پہ جہاں جن صحابہ کو ٹھہرایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ ہٹنا مت، وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ اس ایک حکم رسول کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی مسلمان تقریباً ہار گئے تھے، اور نعوذ باللہ ایک خبر افواہ مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تو شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ بہرحال غزوہ احد جو ہے یہ بہت ہی نازک گھڑی تھی مسلمانوں کے لیے، 70 صحابہ شہید ہو گئے اور باقی ساری فوج زخمی حالت میں واپس مدینہ لوٹی۔ مدینہ لوٹنے کے ساتھ ہی ابھی سارے صحابہ تھکے ماندے ہیں، جنگ کی تھکان ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی زخم سوکھے نہیں ہیں۔ خبر ملتی ہے کہ دشمن کی فوج آدھے راستے میں جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر آ رہی ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس وقت پیارے نبی نے اعلان کیا، لوگو فوراً چلو، قبل اس کے کہ دشمن آ کر ہم پہ حملہ کرے اور مدینے کے اندر داخل ہو، ہم آگے بڑھ کر دشمن پہ حملہ کریں گے۔ اور اس وقت بہت بڑی بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گویا جو اعلان کیا، ابھی زخم سوکھے نہیں کہ دوبارہ زخم کھانے کے لیے جانا ہے، ابھی احد کا زخم جو ہے ابھی سوکھا نہیں، دوبارہ پھر سے زخم کھانے کے لیے جانا ہے۔ تھکے ماندے جسم لے کر اس وقت پیارے نبی نے جب آواز دی، جو صحابہ سب سے بڑھ کر آئے، سب سے آگے آئے، ان میں نمایاں نام زبیر ابن عوام کا آتا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں اس غزوے کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ غزوہ حمراء الاسد کے نام سے غزوہ جانا جاتا ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر آئے، اور حضرت زبیر ایک طرف، حضرت ابوبکر صدیق ایک طرف۔ ان صحابہ کو دیکھ کر دوسرے صحابہ کو بھی حوصلہ ملا اور وہ سب آگے بڑھ کر آئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو لے کر دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے گئے، اور دشمن کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان ہمارا پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو دشمن کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ تو حضرات یہ بھی ایک ان کی شجاعت، جوانمردی اور بہادری کا ثبوت ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، ان کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مدینہ جانے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو 2-3 امتحانوں سے گزارا۔ جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، اللہ نے انہیں 2-3 امتحانوں سے گزارا۔ اس میں سے ایک امتحان یہ کہ جو بھی صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تھے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچے نہیں ہو رہے تھے۔ دیکھو یاد رکھو، دنیا میں ایمان کا امتحان سب سے سخت ہوتا ہے، ایمان کی آزمائش سب سے سخت ہوتی ہے۔ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر کے گئے ہیں، اللہ کی خاطر وطن کو چھوڑا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، کاروبار کو چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے، مدینہ گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان پر آسمان سے انعامات کی بارش ہو، لیکن ایمان کی آزمائش سب سے سخت ہوتی ہے دنیا میں۔ اللہ ایمان والوں کو طرح طرح سے آزماتا ہے، ان کے توکل کو، ان کے یقین کو، ان کے صبر کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ کے راستے میں قربانی دے کر گئے ہیں، اور مدینہ جانے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مہاجرین کو بچے نہیں ہو رہے، اولاد نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ یہ خبریں مکہ تک پہنچی، اور مکے کے کافروں نے یہ تانا دینا شروع کیا کہ ہمارے خدا تم سے ناراض ہو گئے، تم ہمارے شہر کو چھوڑ کر گئے، ہمارے جو خدا ہیں لات منات عزا یہ تم سے ناراض ہو گئے اور تمہیں بچے نہیں دے رہے ہیں۔ مشرکین کی یہ تانے مسلمانوں پہ گراں گزرتے تھے، اور پہلے ہی وبائی امراض پھیلے ہوئے تھے مہاجرین میں۔ مدینے کا کلیمنٹ اور موسم جو ہے راس نہیں آیا تھا، سب ایک طرف سے بیمار تھے۔ پیارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگارا جس طرح سے تو نے شہر مکہ کو ہماری نظروں میں محبوب بنایا تھا، مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ پیارے نبی کی دعا کے بعد سارے مہاجرین کو صحت نصیب ہوئی، اور سبحان اللہ انہیں اولاد بھی ہوئی۔ سب سے پہلے جس جوڑے کو اولاد نصیب ہوئی وہ یہی جوڑا تھا، حضرت زبیر اور حضرت اسما کا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت اسما بنت ابی بکر الصدیق، ان کو اللہ نے اولاد عطا کی۔ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ یہ ہجرت کے بعد مہاجرین میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ عبداللہ بن زبیر، اور عبداللہ بن زبیر کے جس دن ولادت ہوئی تھی، مدینے کے مہاجرین کے لیے ان کی ولادت بہت بڑی بشارت تھی، بہت بڑی خوشخبری کی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرات
زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا تقوی ملاحظہ کیجئے، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا احتیاط ملاحظہ کیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت زبیر کے لڑکے نے حضرت زبیر سے پوچھا، کہا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ پیارے نبی کی صحبت میں رہے، پیارے نبی کے ساتھ رہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ فلاں فلاں صحابی جیسے حدیثیں روایت کر رہے ہیں، آپ وہ حدیثیں نہیں روایت کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کو جواب دیا، بیٹا یہ تو سچ ہے کہ مجھے پیارے نبی کی طویل صحبت میسر ہے، مکی زندگی میں پورا ساتھ رہا، مدنی زندگی میں پورا ساتھ رہا، لیکن بیٹے میں حدیث روایت کرنے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں نے پیارے نبی سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹی حدیث منسوب کرے ایسے شخص کو جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لینی چاہیے۔ اس حدیث کی وجہ سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے کہ اگر میں حدیثیں بیان کروں گا، حدیثیں روایت کروں گا، کہیں میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو جملہ کے پیارے نبی نے ارشاد نہ فرمایا ہو، کہیں انجانے میں میری جانب سے پیارے نبی کی طرف کوئی ایسی حدیث منسوب نہ ہو جائے جو پیارے نبی نے ارشاد نہ فرمائی ہو۔ بعض صحابہ یہ احتیاط کرتے تھے، جب دیکھتے کہ ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں دوسرے صحابہ پھیلا رہے ہیں تو پھر ہم خاموش رہیں گے احتیاط کرتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ علم کو چھپا رہے ہیں، ایسی بات نہیں، علم چھپ نہیں رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو حدیثیں دوسرے صحابہ بیان کر رہے ہیں، ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، جابر بیان کر رہے ہیں، ابن عمر بیان کر رہے ہیں، حضرت عائشہ بیان کر رہے ہیں، جب دوسرے بیان کر رہے ہیں تو ہم خاموش رہیں گے کہ ہم اس خطرے سے تو بچ جائیں گے کہ انجانے میں ہماری جانب سے پیارے نبی کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب نہ ہو۔ حضرات یہ صحابہ سے سیکھنے کا ادب ہے۔ حدیث رسول کے سلسلے میں صحابہ کتنا احتیاط کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے، قال رسول اللہ جب کہتے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ حدیث سنانے کی بات کہتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ حدیث میں نے جیسے یاد رکھی ویسے سنائی ہے، یا پھر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہو پھر ویسے ہی۔ صحابہ اتنا احتیاط کرتے تھے، اور آج کتنی بے احتیاطی ہوتی ہے، ممبروں سے ہوتی ہے، مسجدوں سے ہوتی ہے، ہمارے دروس میں ہوتی ہے، ہمارے مواعظ میں ہوتی ہے۔ پیارے نبی کی طرف جھوٹی حدیثیں اتنی منسوب کی جاتی ہیں، ضعیف حدیثوں کی روایت کا چلن اس قدر عام ہے، موضوع اور من گھڑت حدیثیں اس قدر سنائی جاتی ہیں، اور یہ سب کھلواڑ دین کے نام پر ہوتا ہے۔ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے ضعیف حدیثوں کو بغیر اس کا حکم بتائے روایت کرنا، یا موضوع حدیثوں کو، من گھڑت حدیثوں کو پھیلانا۔ صحابہ اتنا احتیاط کرتے تھے، اس احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو زبیر ابن عوام 23 سال پیارے نبی کے ساتھ رہے، مگر کتب حدیث میں دیکھو کہ ان کی حدیثیں آپ کو بہت کم نظر آئیں گی۔ کیوں؟ وہ بہت احتیاط کیا کرتے تھے۔ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی عملی زندگی کی اگر بات کریں تو عملی زندگی میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ مومنانہ کردار کے حامل تھے، اور ایک بہت بڑا کردار جو ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، آپ کو معلوم ہے پیارے نبی نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے دوسروں کا بھلا چاہنے کا۔ پیارے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ حضرت زبیر ابن عوام کا کردار ملاحظہ کرو، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ مالدار صحابی تھے، جیسا کہ ابھی میں بتاؤں گا، مالدار صحابی تھے، لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھنے کے لیے آتے تھے۔ اور لوگ جب امانت رکھنے کے لیے آتے تھے، حضرت زبیر ان کو ایک مشورہ دیتے، میرے پاس رکھ رہے ہو ٹھیک ہے، مگر امانت کے طور پہ مت رکھو، امانت کے طور پہ مت رکھو، یوں رکھو کہ مجھے قرض دے رہے ہو جیسے میں تم سے قرض لے رہا ہوں۔ کیوں جانتے ہیں؟ امانت جب دی جاتی ہے، آپ میرے پاس کوئی امانت لا کے رکھتے ہیں، وہ چیز اگر میرے پاس ضائع ہو گئی تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، آپ کو لوٹانے کا ذمہ دار نہیں۔ آپ اگر امانت کسی کے پاس رکھتے ہیں، وہ چیز اس کے پاس چوری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، ضائع ہو گئی، وہ لوٹانے کا ذمہ دار نہیں۔ ہاں، لوٹانے کا ذمہ دار کب ہے جانتے ہیں؟
اگر وہ اس چیز کی حفاظت میں تقصیر کرے، کوتاہی کرے، تب ذمہ دار ہے۔ اس نے حفاظت کی پوری کوشش کی، پھر وہ چیز ضائع ہو گئی، آپ اس سے جا کے پوچھ نہیں سکتے کہ میں نے امانت رکھی تھی لوٹائیے، پوچھ نہیں سکتے۔ اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، مقدر تھا کہ چوری ہو گئی۔ حضرت زبیر ابن عوام اسی وجہ سے ہر امانت رکھنے والے سے کہتے کہ اس کو امانت کے طور پہ مت رکھو، اس کو میرے پاس قرض کے طور پہ رکھو کہ جیسے میں تم سے قرض لے رہا ہوں، کیونکہ اگر قرض کے طور پہ تم مجھے دو گے اس کی واپسی مجھ پر لازم ہوگی، بہر صورت مجھے تمہیں لوٹانا ہی پڑے گا کسی بھی صورت۔ اگر امانت کے طور پہ تم رکھو گے، ضائع ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہیں نہ ملے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ حضرات آپ کو معلوم ہے، جیسا کہ ہم نے جمل اور صفین کے واقعات پہ جب تبصرہ کیا تھا، بتایا تھا کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں شریک تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ گئے تھے حضرت علی سے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیجئے، قاتلین عثمان سے بدلہ لیجئے۔ جنگ میں شریک تو ہو گئے، لیکن سبحان اللہ دوران جنگ حضرت علی نے حضرت زبیر ابن عوام کو ایک بات یاد دلائی، ایک حدیث یاد دلائی۔ دوران جنگ شروع ہو چکی ہے، جنگ چل رہی ہے، حضرت علی کا زبیر رضی اللہ عنہ سے آمنا سامنا ہوا۔ حضرت علی نے کہا کہ زبیر میں تمہیں ایک حدیث یاد دلانا چاہتا ہوں۔ بھول گئے؟ پیارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، جب تم اور میں ہم دونوں پیارے نبی کے سامنے تھے، پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ زبیر تم ایک مرتبہ علی سے لڑو گے اور اس لڑنے میں تم جو ہے اس طرح لڑ کر علی پر ظلم کر رہے ہوگے، یہ لڑنا تمہارا علی کے ساتھ تمہاری جانب سے ظلم ہوگا۔ یہ حدیث بھول گئے کیا؟ جیسے یہ حدیث یاد دلائی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، یہ حدیث بھول گئے تھے وہ، حضرت علی کے یاد دلانے پہ وہ حدیث یاد آئی، اور تاریخی روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت علی نے جیسے ہی وہ حدیث سنائی، حضرت زبیر نے اسی وقت میدان جنگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور میدان جنگ چھوڑ کر واپس ہو گئے، میدان جنگ چھوڑ کر واپس ہو گئے۔ اور بعد میں جیسے ہم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہا تھا کہ ام المومنین بعد کی زندگی میں جمل کے حالات کو یاد کر کر کے روتی تھیں، اتنا روتی تھیں کہ ان کی آنسوؤں سے ان کی اوڑھنی بھیگ جایا کرتی تھی۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا۔ حضرت زبیر کہتے تھے سورہ انفال کی آیت کو لے کر، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ قرآن کہتا ہے لوگوں ڈرو ایسے فتنوں سے جو صرف تم میں سے ظالموں کو لاحق نہ ہوں گے۔ کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فتنے آئیں گے، اچھے نیک لوگ بھی اس کی زد پہ آ جائیں گے۔ حضرت زبیر ابن عوام کہتے تھے یہ آیت جیسے اللہ کی قسم ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہو، میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ ہمارے ہی سلسلے میں جنگ جمل جیسے حالات کے سلسلے میں اور ہم ہی اس آیت کا مصداق ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت ہمارے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ بہرحال حضرات جیسے کہ ہم نے کہا جمل اور صفین کے حالات میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیت کے اعتبار سے اگر دیکھو تو دونوں طرف اخلاص تھا، دونوں اپنے اپنے موقف میں مخلص تھے۔ یہاں مادہ پرستی کی بات نہ تھی، یہ کرسی کی لڑائی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہ لوگوں مجھے امید ہے کہ میں ام المومنین عائشہ، طلحہ، زبیر، ہم آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر یہ جو ہے حضرت علی کا پوزیشن تھا جنگ جمل میں۔ حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں ام المومنین عائشہ، طلحہ، زبیر ہم سب ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم ان جنتیوں کے دلوں میں جو کینہ کپٹ ہے وہ نکال دیں گے، اور کینہ کپٹ نکال کے ان کے دل کو آئینے کی مانند صاف کر دیں گے، اور وہ سب جنت میں جو ہے سبحان اللہ ایک دوسرے کے سامنے خوش و خرم بیٹھیں گے، جنت میں شاد رہیں گے، آباد رہیں گے۔ حضرت علی کہتے تھے
مجھے امید ہے کہ ہم لوگوں کا شمار اس آیت کا مصداق بننے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ طبقہ صحابہ میں حضرت زبیر ایک بہت بڑے تاجر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ کل ہم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرمایا تھا۔ مال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے بھی بڑے مالدار تھے، اور جیسے ہم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ نے انہیں جیسی دولت عطا کی تھی ویسا ہی دل عطا کیا تھا، حضرت زبیر ابن عوام کا معاملہ بھی یہی کہ جتنی زیادہ ان کی دولت تھی ان کا دل بھی اتنا ہی زیادہ وسیع تھا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں دولت کے ساتھ دل ملتا ہو، جن کے پاس دل ہے اس کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے ان کے پاس دل نہیں ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ، اور اعلیٰ انسان ہیں وہ لوگ، بڑے انسان ہیں وہ لوگ جنہیں رب العالمین دولت کے ساتھ دل بھی دیتا ہو۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا شمار انہی خوش نصیبوں میں تھا جن کے قدموں پہ دولت کا دریا بہتا تھا، اور جتنی زیادہ ان کی وسعت، جتنی زیادہ ان کی دولت وسیع تھی ان کا دل اس سے بھی زیادہ وسیع تھا۔ چنانچہ زبیر ابن عوام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زبیر کے 1000 غلام تھے، 1000 غلام تھے جو محنت کرتے تھے، کماتے تھے، اور محنت کر کے کما کے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو لا کے دیتے تھے، روزینہ کے حساب سے لا کے دیتے تھے، اور دل ایسا تھا، 1000 غلام اور ان کی آمدنی کتنی بڑی دولت ہے، دل ایسا تھا کہ کتنے بار ایسا ہوا کہ 1000 غلاموں کی آمدنی ان کے ہاتھ میں آئی پر اس میں سے 1 پیسہ بھی ان کے خزانے میں نہیں گیا، آمدنی آئی، 1000 غلاموں کی آمدنی انہوں نے آن کی آن میں غریبوں پہ لٹا دی، غریبوں پہ خرچ کر دی۔ بارہا ایسا ہوا، کئی بار ایسا ہوا، 1000 غلاموں کی آمدنی کو انہوں نے 1 پائی بھی اپنے خزانے میں داخل نہ کی، ساری آمدنی جو ہے غریبوں پہ خرچ کر دی۔ اپنا ایک گھر بیچا، مدینے میں تھا ان کا گھر، 6 لاکھ درہم میں بیچا، 6 لاکھ درہم میں بیچا، اور پوری کی پوری قیمت 6 لاکھ درہم جو ہے فی سبیل اللہ وقف کر دیا، اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ اور یہ کتنے بڑے مالدار تھے، کتنی بھی ان کی دولت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دینار کے اعتبار سے یا درہم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی کل دولت جو ہے 4 سے 5 کروڑ درہم تک تھی، یا 4 سے 5 کروڑ دینار تک تھی، غیر معمولی رقم۔ اور جب ان کی وفات ہوئی، شہید ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، تو ان کی ایک ایک بیوی کو ترکے میں، وراثت میں 12 لاکھ دینار یا 12 لاکھ درہم ملے۔ آپ کو ہم بتا دیں 4 بیویاں تھیں ان کی، عبد الرحمن ابن عوف کی طرح۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی ایک ایک بیوی کو 80,000 درہم ملے تھے، اور حضرت زبیر ابن عوام کی شہادت کے وقت ان کی 4 زوجات تھیں، اور ایک ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم یا دینار ملے تھے۔ اور بیوی کا حصہ کتنا ہے شوہر کے مال میں؟ 8واں حصہ۔ مرنے والا اگر اولاد رکھتا ہو تو اس کے مال میں سے اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور یہی 8واں حصہ اگر اس کی 1 سے زائد بیویاں ہو اس کی بیویوں میں تقسیم ہوگا۔ سوچو کہ اگر ان کا مال، ان کی 4 بیویوں میں سے ایک ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم اگر ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ترکے کا 8واں حصہ 40 پر 8 لاکھ، 8واں حصہ 40 پر 8 لاکھ، اور اس حساب سے دیکھو تو کتنا ہو گیا؟ 4 کروڑ کے قریب، 4 کروڑ کے قریب۔ حالانکہ اور بھی اگر آپ دیکھیں گے تو عبد الرحمن زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جب شہید ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو وصیت کی، کہا کہ عبداللہ میرے اوپر قرض ہے، میرے مال وراثت سے وہ قرض پہلے ادا کرنا، میرے مال وراثت سے وہ قرض پہلے ادا کرنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون سا قرض تھا یہ۔ ہم نے کہا کہ یہ تو بڑے مالدار صاحب ہی تھے، قرض لینے کی ضرورت کیا انہیں؟ حالانکہ قرض تھا ان پر، اور کون سا قرض تھا اور کیوں تھا؟
جیسے ہم نے ابھی بتایا تھا، لوگ امانتیں رکھنے کے لیے لاتے تھے، امانتوں کو امانت کی حیثیت سے نہیں لیتے تھے، قرض کی حیثیت سے لیتے تھے، کیونکہ قرض کی حیثیت سے لیں تو دینا ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ امانت کی حیثیت سے لیں تو وہ ضائع ہو جائے تو دینا ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر سے انہوں نے کہا میری وفات اگر ہو جائے تو میرے مال میں سے پہلے قرض ادا کرنا، جن جن لوگوں کی امانتیں ڈھونڈ کے ادا کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 22 لاکھ کا قرض تھا ان پر، لوگوں نے جو امانتیں رکھی تھی 22 لاکھ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پہلے وہ امانتیں ادا کی۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسلسل 4 سال تک اعلان کرتے رہے۔ حج کا موسم آتا تھا، حج کے موسم میں مینا کے میدان میں کھڑے ہو کے، عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے کہ لوگوں، میرے والد زبیر ابن عوام کے پاس کسی کا حق رہا ہو، کسی نے امانت رکھی ہو، کسی نے میرے والد کو قرض دیا ہو، وہ آئے اور اپنا حق لے جائے۔ مسلسل 4 سال تک اعلان کرتے رہے، 4 سال حج میں اعلان کیا انہوں نے، اور اس وقت تک ترکہ تقسیم نہیں کیا، مال وراثت تقسیم نہ کیا۔ 4 سال بعد جب اطمینان ہو گیا کہ سارے حقداروں کو ان کا حق پہنچ چکا ہے، تو 4 سال بعد ان کے وارثین میں جو ہے مال وراثت تقسیم ہوا تھا۔ تو بہرحال زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا یہ عظیم سرمایہ، یہ بڑا سرمایہ، یہ عظیم دولت اس بات کا ثبوت ہے جو کل کے درس میں بھی ہم نے کہی تھی کہ اسلام مال کمانے سے روکتا نہیں، اسلام دنیوی معاملات میں ترقی کرنے سے روکتا نہیں، اسلام تجارت و کاروبار کرنے سے روکتا نہیں۔ ایسا نہیں کہ اسلام صرف غریبوں کا مذہب ہے، اسلام صرف فقیروں کا مذہب ہے، ایسا نہیں۔ اسلام مال کمانے کی ترغیب دلاتا ہے، اسلام ترقی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں یہ کہتا ہے کہ مال میں واجب ہونے والے حقوق ادا کرو اور مال کی محبت کو اپنے دل پہ غالب آنے نہ دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہمیشہ مال کی محبت پہ غالب رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھ کر جتنا کمانا چاہتے ہو کماؤ۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال اگر نیک ہاتھوں میں ہو، اچھے انسان کے ہاتھ میں ہو تو بہت بڑی دولت ہے یہ اور بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ حضرات، ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے جلیل القدر صحابہ اور اپنے دوسرے جلیل القدر ساتھیوں کی طرح سے جام شہادت نوش کر گئے، اور ان کے حصے میں بھی شہادت کا اعزاز آیا۔ اور کیسے شہید ہوئے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ جب جنگ جمل سے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ حضرت علی کی اس حدیث کو یاد دلانے کے بعد وہاں سے لوٹ کر جا رہے تھے، واپس ہو رہے تھے، تو ایک شخص نے حضرت زبیر کا پیچھا کیا، اس کا نام تھا ابن جرموز۔ ابن جرموز نے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا، پہلے تو ان کے ساتھ میٹھی گفتگو کی، ان کے ساتھ رہا، اور عین اس موقع پہ جب حضرت زبیر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس شخص نے راستے میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ پہ اپنی ہتھیار سے حملہ کر دیا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تب کے تب شہید ہو گئے، وہیں شہید ہو گئے۔ لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی، اور یہ سن 36 ہجری کا واقعہ ہے، اور شہادت کے وقت حضرت زبیر ابن عوام کی عمر تھی 60 سال 60 سال کے تھے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو اس ظالم نے شہید تو کر دیا، لیکن حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بہت پریشان رہتا تھا، بہت پریشان رہتا تھا۔ اتنی پریشانی بڑی اس کی، اتنی بڑی کہ ایک مرتبہ اس سے رہا نہ گیا۔ حضرت زبیر کے بیٹے تھے مصعب بن زبیر، مصعب بن زبیر کے پاس جا کے اس نے درخواست کی کہ مصعب، میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں، میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے قصاص لے لو۔ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا جو مکے میں تھے، کہا کہ ہمارے باپ کا قاتل جو ابن جرموز ہے وہ پیشکش کر رہا ہے کہ ہم اس سے بدلہ لیں، قصاص لیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہرگز ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم قصاص نہیں لیں گے۔
کہا کہ میرے باپ جو حواری رسول اللہ تھے، پیارے نبی کے مقرب صحابی تھے، اتنے عظیم صحابی تھے، اس کا خون میرے باپ کے خون کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس کے لیے آخرت کا عذاب چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اس کے لیے آخرت کا عذاب چاہتے ہیں، دنیا میں ہم بدلہ نہیں چاہتے۔ پیشکش کر رہا ہے کہ بدلہ لے لو، اور مصعب بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر نے کہہ دیا کہ ہم نہیں لیں گے۔ کہتے ہیں اس کی پریشانی اتنی بڑی زندگی میں، ٹینشن اتنا بڑا، ٹینشن کیوں؟ سوتا تھا نیند نہیں آتی تھی، کیونکہ جب سوتا تھا بھیانک خواب دیکھتا تھا، ڈراؤنی خواب دیکھتا تھا، ڈراؤنی اور بھیانک خواب دیکھ کے جاگ جاتا تھا، اور جب جاگتا بیداری میں بھی چین نہیں، سکون نہیں، نہ بیداری میں چین اور نہ ہی سکون کی نیند۔ بلاخر اس نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ایک ویران سی عمارت تھی، اس نے لوگوں سے کہا، کسی سے کہا میں اس عمارت کے اندر جاتا ہوں، ذرا اس دیوار کو دھکا دے دینا۔ ویسے ہی ہوا، وہ اس عمارت کے اندر گیا، لوگوں نے ایسے دھکا دینے کی کوشش کی، وہ عمارت، وہ دیوار اور چھت اس پہ گری، اور اپنے آپ کو جو گویا یوں کہیے کہ اس نے اپنی موت کو آپ دعوت دی اور انتقال کر گیا۔ یاد رکھو، یہی مطلب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا، بلکہ اس حدیث قدسی کا، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، اللہ کہتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نیک بندوں کو ستانا، اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینا، یہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے کے برابر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندوں کو جو بھی ستائے گا، میرے نیک بندوں کو جو بھی تکلیف دے گا، وہ میرا نیک بندہ انتقام نہ لے گا، وہ نیک ہے، وہ خاموش رہے گا، وہ صبر کر لے گا، وہ برداشت کر لے گا، لیکن بندے کی جانب سے میری قدرت انتقام لے گی، میں انتقام لوں گا۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس حدیث کا ایک عملی مصداق اور اس حدیث کی عملی تصویر اگر دیکھنا ہو تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے قاتل ابن جرموس کے انجام کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبیر حواری رسول اللہ تھے، پیارے نبی کے ہمزلف تھے، پیارے نبی کے ناصر اور مددگار تھے، اور ان کو اس نے ناحق شہید کیا، نتیجے میں اس کی زندگی اضطرابات سے دوچار ہو گئی۔ یاد رکھو، اللہ کے نیک بندوں کو ستا کر، اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دے کر اس دنیا میں کوئی چین کی زندگی گزار نہیں سکتا ہے، اور دنیا میں جس طرح سے چین نہیں، ظلم کا انجام آخرت میں بھی برا ہوتا ہے، نہ دنیا میں چین اور نہ ہی آخرت میں سکون۔ رب العالمین ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ حضرات، زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی اسی پر ختم ہوتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو صحیح معنوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔